پیارے طلباء و طالبات، آپ سب کو اشرف سر کی طرف سے آداب۔ آج ہم سب مطالعہ کریں گے غزل کی تعریف، آغاز اور ارتقاء کی۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ اس صنف کو غزل کا نام اس لیے دیا گیا کہ حسن و عشق ہی اس کا موضوع ہوتا ہے، یعنی یہاں ظاہر بھی ہو رہا ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، عورت حسن کی مثال ہوتی ہے اور حسن عشق کی دلیل، اس لیے یہاں پہ حسن و عشق کی باتیں اخذ کی جا سکتی ہیں۔ غزل میں عموماً و بیشتر حسن و عشق یعنی عشق و عاشقی کی ہی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوع میں بھی تنوع یعنی وسعت پیدا ہوئی اور آج غزل میں ہر طرح کے مضمون کو پیش کیا جانے لگا ہے۔ غزل کی ابتدا عرب میں ہوئی، وہاں سے یہ صنف ایران میں پہنچی اور فارسی میں خوب ترقی کی۔ فارسی ادب کے راستے ہوتے ہوئے ہی یہ ہندوستان میں دکن پہنچی اور دکن سے پھر شمالی ہند یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے ہندوستان میں اس کا شہرہ عام ہو گیا۔ غزل کی خصوصیات۔ رشید احمد صدیقی نے کہا ہے کہ یہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ آبرو سے مراد عزت، وقار ہوتا ہے، اور غزل اپنی خصوصیات کی باعث ہی اردو شاعری میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سنی جانے والی صنف کی حیثیت سے مقبول ہوئی۔ ہر خاص و عام میں یہ کافی مقبول ہوئی، جس کی بہت ساری خوبیاں ہیں، جن خوبیوں کی وجہ سے یہ ہر دل عزیز صنف بنی۔ غزل کے تمام مصرے ہم وزن اور بحر میں ہوتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع طلوع سے بنا ہے۔ طلوع ظاہر ہونا، نکلنا یا نمودار ہونے کو کہتے ہیں۔ اس طرح اصطلاح میں یہاں مطلع سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی شاعر قصداً غزل کا شعر کہنا شروع کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ غزل کا پہلا شعر لکھتا ہوگا، پھر دوسرا شعر لکھے گا، پھر تیسرا لکھے گا۔ اس طرح غزل کا وہ پہلا شعر جس سے غزل کا آغاز ہو رہا ہے اور جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ردیف ہوں، ایسے شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں۔ مطلع میں ایک لفظ آیا ہم قافیہ و ہم ردیف، تو آئیے جانتے ہیں کہ ردیف کسے کہتے ہیں اور قافیہ کسے کہتے ہیں۔ ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جسے ہر شعر کے آخر میں بار بار دہرایا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، تو ہوتا ہے شعر کے دونوں مصروں میں دہرایا گیا ہے اور منون دہرایا گیا، ہوتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ایسے الفاظ یا الفاظ کا مجموعہ جو شعر کے آخر میں بار بار دہرایا جائے اسے ردیف کہتے ہیں۔ اس کے بعد قافیے کا نمبر آتا ہے۔ قافیہ ردیف سے پہلے والے لفظ کو یا حرف کو یا چند یکساں الفاظ یا حروف کو کہتے ہیں جس میں ایک وزن اور آہنگ ہوتا ہے، جیسے دوا، ہوا، ذرا۔ اس میں ایک وزن بھی ہے، ہم وزن الفاظ ہیں، اور اس میں ایک آہنگ بھی ہے، یعنی کہ اس میں ایک گھنائیت ہے، اس میں موسیقیت ہے۔ اسی طرح میر، پیر، سیر، اسیر، یہ لفظ بھی ہم وزن ہیں اور اس میں وزن ہے، آہنگی ہے۔ بعض غزلوں میں قافیے کے ساتھ ساتھ ردیف بھی ہوتی ہے اور بعض صرف
بعض غزلیں صرف ردیف پہ ہی مشتمل ہوتی ہیں۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ یہاں آپ کو جاننا ہوگا کہ دو چیزیں اصطلاح کے طور پہ آئی ہیں، ایک تخلص، دوسرا مقطع۔ آئیے ہم جانتے ہیں تخلص کسے کہتے ہیں۔ تخلص شاعر کا ایک قلمی نام ہوتا ہے، جسے آپ انگریزی میں پین نیم کہتے ہیں۔ قلمی نام شاعری میں اپنا ایک الگ نام رکھ لیتا ہے، جو اپنے شعر جس نام سے وہ پہچانا جاتا ہے اسے قلمی نام کہتے ہیں۔ اسی کو اردو کے اصطلاح میں تخلص کہتے ہیں۔ اور مقطع کہتے ہیں قطع ہو جانا، ختم ہو جانا، یا کوئی چیز وہیں بند کر دینا، جیسے قطع تعلق کو بند کر دینا یا ختم کر دینا، اسی سے بنا ہے مقطع۔ مقطع یعنی شعر لکھنا یہاں ختم کر دیتا ہے شاعر، یا غزل لکھنا یہاں کمپلیٹ کر دیتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ تو مقطع کی دو پہچان ہے، ایک پہچان یہ کہ شعر وہاں پہ ختم ہو جائے، یعنی غزل وہاں پہ پوری کمپلیٹ ہو جائے، دوسرا یہ کہ شاعر اس میں اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ تو غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ ان کی مثالیں یہاں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اس شعر کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مرزا اسداللہ خان غالب کی لکھی ہوئی یہ غزل ہے، جس کے اوپر کے دو شعر اور آخری شعر جس میں مقطع ہے اس کو پیش کیا گیا ہے سمجھانے کی غرض سے۔ آپ شعر دیکھ سکتے ہیں، شعر ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت غزل ہے، اور خوبصورت کی پہلی غزل، یہ غزل کی پہلا جو شعر ہے، یعنی دل نادا سے لے کر اور آخر اس درد کی دوا تک کا جو یہ پہلا شعر ہے، اس کی دو لائنیں ہیں، دو سطریں ہیں، دو لکیریں ہیں۔ ان دونوں لکیروں کو دیکھتے ہیں، پہلی لائن دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، یہ مصرع اول ہے۔ دوسرا آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یہ مصرع ثانی یعنی مصرع دوم ہے، یعنی کہ ایک شعر دو مصروں سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ اب ہم اسی کا محاسبہ کریں گے، اسی کا تجزیہ کریں گے کہ اس میں قافیہ کون سی چیز ہے اور ردیف کیا ہے، اسے مقطع کسے کہیں گے اور مطلع کسے کہیں گے۔ غزل کا پہلا شعر جیسے ہم نے تعریف میں دیکھی تھی، غزل کا پہلا شعر جس میں ہم لوگوں نے تعریف میں دیکھی تھی، تعریف کیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ کہ غزل کا آخری شعر، غزل کا پہلا شعر جس میں شاعر قافیہ اور ردیف دونوں کی پیمائش کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں اندازہ لگائیں گے کہ قافیہ کون سا ہے اور دوسرا اس میں ردیف کون سا ہے۔ تو آپ دیکھیے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے یہ آپ کی قافیہ ہے۔ اسی طرح اسی کا ہم وزن یا اسی سے آہنگ پیدا کرتا ہوا جو لفظ ہے اس کے نیچے ہے دوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دوا، تو یہ دوا میں لکھا ہوا ہے، یعنی دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہوا دوا یہ دونوں قافیہ ہیں۔ اب اسی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا دوا کا اس دوسرے شعر میں کہاں مل رہا ہے آپ کو، تو ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، اس میں ہوا اور دوا کے وزن کا کوئی لفظ نہیں مل رہا ہے، لیکن جو ہی ہم دوسرے شعر کا دوسرا مصرع پڑھتے ہیں، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، تو یہ ماجرا بھی اس کا قافیہ ہوا۔ اسی طرح ہم تیسرے شعر میں دیکھتے ہیں، ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ تیسرے شعر کے دوسرے مصرے میں لفظ برا یہ قافیہ ہوا۔ تو اس میں کتنے قافیے ہوئے، ہوا، دوا، ماجرا اور برا۔ یہ ہم وزن یا آہنگ پیدا کرنے والے لفظ کو قافیہ کہتے ہیں، اور اس قافیہ کے بعد جو لفظ یا لفظوں کا مجموعہ جو بار بار دہرایا جائے اسے ردیف کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ردیف کیا ہے اس میں، تو ردیف پہلے مصرے میں بھی کیا ہے، دوسرے میں بھی کیا ہے، اور تیسرے میں بھی کیا ہے، اور چوتھے میں بھی کیا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے کیا ہے، اس میں کوئی ترمیم کوئی تحریف نہیں کی جاتی ہے، منون اسے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہو جاتا ہے قافیہ اور ردیف کی پہچان۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب قافیہ اور ردیف کو پہچان گئے ہوں گے۔ اب یہاں ڈسکرپٹیو لکھا گیا ہے، اس کو آپ پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، اور سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں
میرا نمبر ہے 9، میرا نمبر ہے، آپ لکھ سکتے ہیں اور اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا نمبر ہے 9311827240۔ اس ناچیز کو اشرف علی کہتے ہیں، آپ اس اسکرین پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں ڈسکرپٹیو آپ پڑھیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری آپ کے اندر جو ہے پریشانیاں، اس سے دشواریاں آئیں گی، جسے آپ اس کو حل کرنا چاہیں گے تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں۔ پہلا شعر مطلع جیسے آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، لیکن دونوں کی ایک اور پہچان ہے، صرف پہلا اور آخری سے مطلع اور مقطع کی پہچان نہیں ہوتی۔ مطلع کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پہلا شعر ہو اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ردیف ہو۔ اسی طرح آخری شعر جو ہم اس میں مثال کے طور پہ اس میں تیسرا شعر مقطع ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ آخری شعر ہو اور ساتھ ساتھ شاعر اس میں اپنا تخلص پیش کیا ہو۔ دیکھیے آپ اس کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ اور آپ عام طور پر غزل کے شاعر کو 2 مصروں میں مکمل مضمون ادا کرنا ہوتا ہے، اور غزل کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ 2 ہی مصروں کا ایک شعر ہوتا ہے، اور ایک شعر میں شاعر اپنی پوری مکمل بات کہہ دیتا ہے، یعنی کہ جیسے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ 2 مصروں میں شاعر نے سوال بھی قائم کیا ہے اور اس میں اشارے بھی مل گئے ہیں کہ وہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو 2 مصروں میں ہی شاعر اپنی عموماً و بیشتر ساری باتیں پورا کر لیتا ہے۔ اسی لیے اس چیز کو کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے وضاحت سے بات نہیں ہو پائے گی، تو شاعر اس میں اختصار یعنی مختصر طور پہ اور رمز و کنایا میں، رمز کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز، کنایا کہتے ہیں اشاروں میں اپنی باتوں کو پورا کرتا ہے۔ اسی لیے غزل کا شاعر مجبور ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات رمز و کنائے میں یا اختصار کے ساتھ کہے۔ غزل کا ارتقاء، اردو شاعری کا بیشتر سرمایہ غزل پر مشتمل ہے اور تقریباً تمام شاعروں نے غزلیں کہی ہیں، لیکن یہاں صرف صف اول کے غزل گو شعراء کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دکن کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ غزل گو بھی تھا، لیکن اس صنف میں جن دکنی شعراء نے خاص طور پر نام پیدا کیا ان میں سراج اورنگ آبادی اور ولی دکنی قابل ذکر ہے۔ اوپر وضاحت کرتا چلوں کہ ایک شاعر قلی قطب شاہ کا نام آیا جس کے ساتھ صاحب دیوان لگایا گیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو کہ دیوان کسے کہیں گے؟ دیوان غزلوں کے مجموعہ یعنی غزلوں کے کلیکشن کو کہتے ہیں، سنگرہ کو کہتے ہیں، اور صاحب دیوان جس نے سب سے پہلے پوری غزلوں کی ایک کتاب لکھی اسے صاحب دیوان غزل کو کہتے ہیں۔ اس طرح اردو کا سب سے پہلا صاحب دیوان غزل گو شاعر قلی قطب شاہ ہوا، لیکن اس صنف میں جن دکنی شعراء نے خاص طور پر نام پیدا کیا ان میں سراج اورنگ آبادی اور ولی دکنی قابل ذکر ہے۔ شمالی ہند کے فارسی شعراء ولی کے کلام کو دیکھ کر شعر کی طرف راغب ہوئے، یعنی اردو غزل گوئی کی طرف راغب ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے دلی اس وقت دارالسلطنت تھی، راجدھانی تھی، اور مغلوں کی حکمرانی تھی جہاں فارسی سرکاری زبان ہوا کرتے تھے، اس لیے دلی اور شمالی ہند سے مراد یہ ہے کہ دلی سے لے کر عظیم آباد، بہار، جھارکھنڈ، اتر پردیش، یہ جو علاقے ہیں شمالی ہندوستان یعنی شمالی ہند کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہاں کے جو شاعر تھے وہ حکومت کے زیادہ قریب رہتے تھے اور ان کی زبان جو ہے سرکاری زبان سے زیادہ رغبت رکھتی تھی، اس لیے وہ فارسی میں شعر اور کلام کہا کرتے تھے۔ لیکن جب ولی دکنی کی شاعری جو غزل کی ان کی دیوان ہے شمالی ہند میں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو گنگی اور بحری زبان جسے کہتے ہیں اردو، یا جسے ریختی کہتے ہیں، گری پڑی زبان ریختہ کہتے ہیں، اس گری پڑی زبان میں بھی ہم اپنے کلام پیش کر سکتے ہیں اور اس میں بھی عزت و افزائی ہمیں مل سکتی ہے۔ اس طرح شمالی ہند کے فارسی شعراء ولی کے کلام کو دیکھ کر اردو غزل گوئی کی طرف راغب ہوئے۔ ان متاثر شعراء میں شاہ حاتم، شاہ مبارک آبرو، مرزا مظہر جانے جانا کے نام اہم ہیں۔ اس کے بعد غزل کی سنہری دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس دور کے لافانی شاعر میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا اور درد۔ اس کے بعد دہلی کے اجڑنے پر لکھنؤ میں شاعری کی محفلیں جمتی ہیں، یعنی دلی جو دارالسلطنت رہی ہے اس میں وقتاً فوقتاً پہ لڑائیاں جنگیں ہوتی رہی ہیں
اور دلی تاراج ہوتی رہی ہے، تہس نہس ہوتی رہی ہے، تو جب دلی اجڑ گئی تو دلی کے جتنے بھی شعراء تھے وہ لکھنؤ کی طرف راغب ہوئے، کیونکہ لکھنؤ نوابوں کا گڑھ تھا اور وہاں شاعری کی محفلیں جمتی تھیں، وہاں دولت کی فراوانی تھی۔ جب دلی والے لکھنؤ پہنچے تو یہاں کے شاعروں میں جو لکھنؤ کے شاعر تھے ان میں مصحفی، انشاء، ضرت قابل ذکر ہے۔ ان کی غزلوں کا انداز دلی کے شعراء کی جو غزلیں تھیں اس سے مختلف تھی۔ اس انداز شعرائے دہلی کی غزل اس طرح انداز شعرائے دہلی کی غزلوں سے مختلف تھی۔ اس کے بعد دلی میں پھر سے شاعری کی محفلیں آراستہ ہوئی، یعنی جب دلی پھر خوشحال ہوئی اور جب دلی میں شاعری کی محفلیں آراستہ ہونے لگی تو وہاں بھی بڑے بڑے نامور شاعر وہ ادبا جو ہے منظر اردو کے منظر افق پر نمودار ہوئے اور ایک سنہری دور کا آغاز ہوا۔ ان شعراء میں غالب یعنی مرزا اسداللہ خان غالب، شیخ محمد ابراہیم ذوق اور مومن خان مومن اس دور کے معروف و مشہور شعراء ہیں۔ غالب نے غزل کے موضوعات کو وسعت بخشی، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ اردو شاعری عشق و عاشقی کی شاعری ہے، اس میں عشق و عاشقی کی باتیں کی جاتی ہے، لیکن غالب نے سب سے پہلے اس میں ہر طرح کا تجربہ کیا، یعنی اس میں علمی مضمون دیا، اس کے فکر کو روشن کیا، اس میں سیاسی مضمون آئے اور سائنسی مضمون بھی اس کی دامن میں آ کر پناہ گیر ہوئے۔ غزل کے موضوعات میں کافی وسعت پیدا ہو گئی اور پہلی بار غالب کی ہی بدولت غزل فکر سے آشنا ہوئی۔ ذوق نے زبان پر زور دیا، یعنی زبان میں جو لکنت تھی، زبان میں جو خرابی تھی، اس خرابی کو درست کرنے کے لیے ذوق نے کافی خلیص اور دقیق اردو کا استعمال کر کے اردو کے حسن کو دوبالا کیا۔ اسی طرح ان کے دوسرے ساتھی مومن علی خان مومن نے دیکھا کہ ہمارے دو ہمارے ساتھی جو الگ الگ فل اختیار کر لیے ہیں اور غزل کا اصل حسن عشق و عاشقی ہے، تو انہوں نے اسی مضمون کو، اسی موضوع کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تھاما اور غزل کو پھر سے ایک نئے عشق سے مالا مال کر دیا۔ اقبال بہت بڑے شاعر کا نام ہے، ایک عظیم فلسفی تھے اور ان کا ذہن اسلامک فلسفے سے اور دنیا میں جو جدید فلسفہ آ رہا تھا اس فلسفے سے کافی متاثر تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ غزل اس قدر مضبوط ہو چکی ہے کہ اس میں ہر طرح کے مضامین پیش کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے غزل میں فلسفے کو پیش کر کر غزل کے باب میں ایک نیا اضافہ کیا۔ ان کے بعد اصغر، فانی، شاد، حسرت، آرزو، یگانہ اور جگر نے غزل کو کافی فروغ اور وسعت دیا اور اس کو اعلیٰ مقام پر پہنچایا۔ پھر نمبر آتا ہے فراق، فیض، روش، جذبی، خورشید، ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اعظمی، ظفر اقبال، احمد مشتاق، شکیب جلالی، ساقی فاروقی، عادل منصوری، محمد علوی، پرکاش فکری، اطہر نفیس، منظور ہاشمی وغیرہ کا یہ آج کے ہمارے جدید شعراء ہیں۔ غزل 17ویں صدی سے چلنا شروع ہوئی تھی اور آج پروان چڑھ کر بام پہ پہنچ چکی ہے اور عروج کی تمام منزلوں کو طے کرتے ہوئے اپنی حدوں کو چیر کر صرف ہندوستان اور اردو داں طبقے میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں دھوم مچا چکی ہے۔ شکریہ، امید کرتا ہوں کہ یہ مضمون آپ سب کو پسند آئے گا۔